کہ بت پرستی کیسے شروع، یعنی اسلام سے قبل جو بت پرستی شروع ہوئی وہ کیسے شروع ہوئی. لوگوں کو توحید سکھلایا، مونوتھیزم سکھایا اور ان کو ایک اللہ کی عبادت سکھلائی. تو کیسے آہستہ آہستہ یعنی بت پرستی داخل ہوئی. آج سب سے زیادہ اگر ریلیجس انڈیکس دیکھے تو کرسچینٹی نمبر 1 پہ ہے، ہاں، اور ایتھیزم بھی سپیڈ میں ہے. تو اسی لیے یہ یاد رکھے کہ ہمیشہ اکثریت صحیح اور حق پہ ہونا ضروری نہیں ہے. حتیٰ کہ بعض یعنی روایات میں ہے کہ جب اس شخص کا جو قبیلہ وفد بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے آیا فتح مکہ کے وقت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قس ابن ساعدہ کی مجھے خبر بتاؤ، کدھر ہے وہ، کیا ہوا اس کا. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا ہلاکا، وہ تو فوت ہو گیا، وہ مر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ وہ سرخ رومال پہن کے اس نے یہ بڑی فصاحت اور بلاغت سے یہ بات کہی تھی، کیا تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد. آج ہم انشاءاللہ سیرت کی جو ہماری ابتدائی نشستیں ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ آج جو ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام سے قبل جو ہے وہ یعنی عالم عرب اور دنیا کی جو ہے دینی طور پر، مذہبی طور پر ریلیجس سٹیٹس کیا تھا. یہ جاننا بہت ضروری ہے. کیوں؟ یعنی کیوں ہم اسلام سے پہلے جو مذہبی اور ریلیجس سٹیٹس ہے وہ جاننا کیوں ضروری ہے. نمبر 1، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے اس کو جان سکیں. When you will know the darkness of kufr, then you will appreciate the blessings of messenger of Allah. یعنی جب آپ کفر کے بارے میں جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیسے دنیا تاریکیوں میں دنس چکی تھی، ختم ہو رہی تھی، اور مزید وہ تاریکیوں میں جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی بھیجا تو وہ کیسے ایک نعمت ہے یہ ہم جان سکیں گے. کیونکہ ہم خود جو مسلمان ہیں، ہم کیونکہ خود ماشاءاللہ ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوتے تو ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری وجہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جاہلیت کو جاننا، کہ ہم جان سکیں کہ اسلام سے پہلے جو ایام جاہلیت تھے وہ کیسے ہوتے تھے، اس میں کیا ہوتا تھا، کیا اچھمبے کی بات ہوتی تھی. تو یہ بھی ایک بہت ضروری ہے. اور اسی طرح تاکہ ہم یعنی اسلام سے پہلے کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ جان سکے، اور یہ بھی جان سکے کہ کیسے بت پرستی انتہا پر پہنچ چکی تھی اسلام سے پہلے. اور اسی طرح یہ بھی جان سکے کہ اسلام سے قبل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت کی عدم موجودگی میں کیا ہوتا ہے. In the absence of guidance from the Allah, what happened؟ یعنی کیا ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے، دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ ہر دور میں نبی آئے، ٹھیک ہے نا. اور عربوں میں نبیوں میں جو سب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں یعنی جو ابو الانبیاء جس کو ہم کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی موحدین کے باپ ہیں، حنیفاً حنفاء، ٹھیک ہے نا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی ایک انداز میں توحید کی طرف کیسے بلایا، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کئی باتیں کہیں. تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے توحید کو، کیسے مکہ کو ایک مقام عطا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مکہ جو ہے یعنی وہ ایک مقدس مقام، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حرماً آمیناً، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جب کہا کہ یہ جو مکہ ہے یہ مکۃ المکرمہ کیا ہے، بلد الحرام ہے. بلد الحرام کا کیا مطلب؟ مقدس جگہ.
یا اس میں وہ چیزیں جو نارملی حلال ہوتی ہیں لیکن مکہ میں حرام ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی مثلاً حرم کے اندر آپ جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے اور نہ کسی درخت کا پتا توڑ سکتے ہیں، تو آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے. اور اسی طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امن کو پا لیا، اس نے پیس کو پا لیا. اور اسی طرح یعنی اسلام میں بھی جیسے کہ یعنی اسلام سے قبل ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کفار قریش بھی مکہ کی مقدس ہونے کی احترام کرتے تھے. مکہ کے کیسے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار قریش یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل وہ ان میں سے کوئی اپنے باپ کے قاتل کو اگر دیکھ لے تو وہ جا کے اس کو پکڑ کے مارتا نہیں تھا، اس کو ختم نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس کو چھوتے تک نہیں تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مکہ ہے اس کی تقدیس، اس کے کیسے مقدس ہونے کا ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدس جگہ بنائی. اسی طرح کعبے کے متعلق ایک اور جو چیز ہے کہ کعبے کا احترام کرتے تھے کفار قریش بھی اور اسی طرح مسلمان بھی. اور اسی طرح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل انہوں نے کیسے کعبے کو بنایا اور اس کا بڑا احترام کرتے تھے. اور اسی طرح یعنی جو کعبے کے متعلق یا اللہ تعالیٰ کی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ شہر اللہ المحرم، الشہر الحرم، یعنی وہ مہینے جو حرمت والے ہیں، جو مقدس مہینے ہیں. وہ کون سے مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب. اس کی کفار قریش اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باقاعدہ اس میں یہ رکھا تھا کہ وہ اس کی تقدیس کرتے تھے، اس کا ایک خاص مقام ہوتا تھا. اور ان 4 مہینوں میں جنگ کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی خاص کر، ٹھیک ہے نا. اور اس میں امن اور شانتی سے رہنا پڑتا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے زمانے میں انہوں نے مقدسات کا ایک ابتدا. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں حج، یہ جو حج کا معاملہ ہے یہ بھی اگر آپ دیکھیں جو ہم سعی کرتے ہیں، صفا مروہ پہ بھاگتے ہیں، وہ کہاں سے؟ وہ حضرت حجر علیہ السلام جو انہوں نے شروع کی. اور اسی طرح یہ جو قربانی کرنا یہ کہاں سے ہم نے سیکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سیکھا. تو اس سے اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں توحید سکھلائی کہ کیسے اگر میرے آباء و اجداد کفر پہ ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ میں بھی آنکھیں بند کر کے انہیں پر چلوں، بلائنڈ فالوور بن جاؤں، نہیں، بلکہ انہوں نے بھی توحید کی طرف بلایا. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا یعنی ان کی جو اثرات ہیں، ان کے جو ایفیکٹس ہیں اس وقت آپ کو مکہ میں نظر آتے تھے. اب یہ ضروری نہیں کہ وہ کمپلیٹلی حضرت ابراہیم کو فالو کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، دوسری بات اب سوال آتا ہے کہ بت پرستی کیسے شروع؟ یعنی اسلام سے قبل جو بت پرستی شروع ہوئی وہ کیسے شروع ہوئی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو توحید سکھلایا، مونوتھیزم سکھایا اور ان کو ایک اللہ کی عبادت سکھلائی، تو کیسے آہستہ آہستہ یعنی بت پرستی داخل ہوئی؟ اس کے متعلق یعنی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عمرو بن لحی الخزاعی. یعنی ایک شخص تھا عمرو بن لحی الخزاعی. یہ شخص جو ہے اس نے بت پرستی کی ابتدا کی عالم عرب میں اس نے بت پرستی کی ابتدا کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم میں دیکھا، عمرو بن لحی الخزاعی کو. کیسے کہ اس نے کیسے یہ بت پرستی کی ابتدا کی. اب یہ شخص کب موجود تھا؟ بعض یعنی مؤرخین کہتے ہیں 300-400 سال پہلے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 300-400 سال پہلے کی بات ہے. حتیٰ کہ عمرو بن لحی الخزاعی جو ہے یہ جاتا تھا کدھر؟ شام. شام جاتا تھا اور ادھر کیا دیکھتا تھا؟ عمالق جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں جائنٹس.
عمالق کا قبیلہ، ایسے قبیلے، ایسی قوم تھی کہ وہ بہت ہی طاقتور، یعنی ان کا آرکیٹیکچر، ان کا لباس، ان کے کام کاج، یعنی اور ان کا غذا، ہر چیز یعنی پرفیکشنزم آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت ہی ہائی لیول کا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے کے وہ سب سے جائنٹ لوگ تھے ان ایوری تھنگ۔ تو عمرو بن لحی الخزاعی نے پوچھا کہ اب جب ایک بندہ دیکھتا ہے نا کہ یہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے، تو ان کا ہر چیز صحیح ہوگا، ان کا عقیدہ بھی درست ہوگا، ان کا مورل اور ایتھیکل ویلیو بھی درست ہوگا۔ تو عمرو بن لحی الخزاعی نے پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ تو عمالق نے کہا کہ یہ جو بت ہیں یہ ہماری طاقتوں کے سورس ہیں، سو وی ورشپ دا بت، ہے نا، آئیڈیلز، تو ہم ان کی پوجا کرتے، اس لیے ہمیں ان سے طاقت آتی ہے۔ تو پھر عمرو بن لحی الخزاعی نے کیا کیا؟ عمرو بن لحی الخزاعی نے ان کو کہا کہ مجھے بھی ایک بت دے دو، مجھے بھی ایک بت دے دو، میں عرب میں لے جاؤں گا۔ تو انہوں نے اس کو ایک بت بنا کے دیا، اس کا نام تھا ہبل۔ کیا نام تھا؟ ہبل۔ اور یہ وہی بت ہے جس کے بارے میں جب یعنی غزوہ احد میں جب کفار نے یعنی مسلمانوں پر حملہ کیا تو کیا کہا ابو سفیان نے؟ کہا اعلو ہبل، اعلو ہبل، ہبل کامیاب ہو گیا، ہبل نے ہمیں بلند کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کہو کہ لا لنا اللہ ولا لکم مولا سواہ، ہاں، یعنی ہمارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس اللہ نہیں ہے، تم ہبل کے پر فخر کرتے ہو تو ہمارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس اللہ نہیں ہے، اور اللہ ہی ہمارا حافظ ہے، تمہارا کوئی محافظ نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمرو بن لحی الخزاعی نے بت پرستی کی ابتدا کی، ٹھیک ہے نا، حتیٰ کہ اس نے تلبیہ کس کو بولتے ہیں؟ جو لبیک اللہم لبیک جو ہم کہتے ہیں، ہے نا، یہ بھی اس نے چینج کر دی۔ جو ہم نارملی کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، یہ ہے نا۔ عمرو بن لحی نے کیا کیا؟ اس نے یہ پورا تبدیل کر دیا۔ اس نے کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک الا شریکا وہو لک تملکہ، یعنی اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جس کو تو نے شریک بنایا، تو اس کا مالک ہے۔ یعنی جیسے کہ اس زمانے میں جیسے کہ گریک فلسفی میں بھی ہے کہ ایک سب سے بڑا دیوتا، پھر چھوٹے چھوٹے دیوتا، اس طرح اس نے اس پوری تلبیہ کو چینج کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ دیز آر دا بگننگ آف چینجنگ ان جزیرت العرب، کہ کیسے انہوں نے یعنی بت پرستی کی ابتدا کی، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال یعنی یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی عمرو بن لحی الخزاعی کس زمانے میں موجود تھا؟ اس میں اختلاف ہے بہت سارا، کیونکہ دیکھیں عرب لوگ ہیں نا، عرب لوگ کوئی فکس ان کی تاریخ وہ لوگ نہیں ہوتے تھے، یعنی جیسے رومن امپائر کی ہے یا پرشین امپائر کے فکس تاریخ ہے، یا ہماری جو اسلامی تاریخ ہے وہ حضرت عمر بن الخطاب نے ہجری کے لحاظ سے رکھا۔ لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ عرب لوگ رکھتے تھے کہ عام الفیل، ہاں، ہاتھی والے زمانے میں، ہاتھی والے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو اس طرح وہ جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارے پنڈوں میں بھی کچھ بولتے کہ وہ جو ہماری بیل جب پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ یہ بچہ پیدا ہوا تھا، یہ اس طرح کیا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اس لحاظ سے ہمارے پاس فکس تاریخ نہیں ہے کہ عمرو بن لحی الخزاعی کب پیدا ہوا، لیکن اس میں بعض علماء کہتے ہیں مؤرخین کہ وہ 300-400 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ 300-400 سال کے اندر وہ تبدیلی لا سکے؟ ہاں، یعنی عمرو بن لحی الخزاعی کیسے تبدیلی لا سکا؟ سب سے پہلی بات، 3 فیکٹرز ہیں اس کے۔ کتنے فیکٹرز ہیں؟ 3 فیکٹرز، کہ ہاؤ ڈڈ عمرو بن لحی الخزاعی برنگ دا چینج، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 یہ ہے انفیریٹی کمپلیکس، ہاں، انفیریٹی کمپلیکس، احساس کمتری۔ جب وہ جائنٹس کے قبیلے میں گیا، اس نے دیکھا کہ یہ بڑے بڑے لوگ، ان کے پاس بہت زیادہ یعنی طاقت ہے، اور یہ ماشاءاللہ ان کا جو عمارتیں بھی بڑی اعلیٰ ہیں، غذائیں بھی بڑا اعلیٰ ہے، یہ یعنی ماڈرن سویلائزیشن ہے یا اس طرح ہے۔ تو وہ ان سے متاثر ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، ہم بھی آج کل انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں نا، جب دیکھتے ہیں کہ یار دیکھو ویسٹرن کنٹری کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو اسی طرح عمرو بن لحی الخزاعی نے
کیا سمجھا کہ جب یہ ہر چیز میں ایبسولوٹ ہے تو وہ سمجھا کہ obviously ریلیجن میں بھی وہ لوگ صحیح ہوں گے, عقیدے میں بھی صحیح ہوں گے, تو ان کی اس نے آئیڈیالوجی اٹھا لی. اسی طرح آج بھی بعض مسلمان جب ویسٹرن کنٹریز کے جو ماڈرنائزیشن, ان کا انفراسٹرکچر اور ان کے جو ترقی, ٹیکنالوجی, AI, ان سب کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوتا ہے نا, وہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار, بولتے ہیں یار ہم مسلمان لوگ کتنے پیچھے رہ گئے, دیکھو ویسٹ کو دیکھو, ویسٹ کو دیکھو. پھر وہ کیا کرتا ہے, آہستہ آہستہ وہ ان کے مورل ویلیوز, ان کے ایتھیکل ویلیوز لینا شروع کر دیتا ہے, ان کا ریلیجن لینا شروع کر دیتا ہے. پھر ادھر سے خطرناکیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہی چیز عمرو بن لحی الخزاعی نے جب یہ لایا تو لوگوں میں یہ, کیونکہ وہ خود احساس کمتری کا شکار تھا اور اس وقت عرب میں بھی اس نے اپنی باتیں. اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ عمرو بن لحی الخزاعی جو ہے وہ سردار تھا, وہ قبیلہ خزاعہ کا سب سے بڑا سردار, یہ جس کو ہم بولتے ہیں چودھری, اور یہ عرب کے یا مکہ کے سرداروں میں سے, بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ مکہ کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی, اور بعض روایات میں یہ تک ہے کہ حجاج اور لوگوں کو پانی پلانے کی ذمہ داریاں ان کو تھی, اور یہ صرف سب سے بڑے سرداروں کے ہاتھ ہوتی ہیں. تو یہ بڑے سردار ہونے, یعنی ایک انداز میں ہم کیا کہتے ہیں, انفلوئنسر, امپیکٹ کریٹر, یا آپ کہیں کہ وہ ایک انداز میں ڈیسیژن میکر, ٹرینڈ میکر. یہ آج کل کے ہم ماڈرن الفاظ لگا رہے ہیں آپ تاکہ آپ سمجھ جائیں. جیسے کہ آج اگر کوئی انفلوئنسر کوئی کرے, سارے نوجوان دے ٹرائی ٹو کاپی ہم, یس اور ناٹ. اسی طرح اگر کوئی اور اس کے ساتھ انفلوئنس کے ساتھ وہ پاورفل بھی ہو, اس کا حکم بھی چلتا ہو, پھر تو وہ اچھا کرنے میں تو بڑا اچھا بھی کر سکتا ہے, برباد کرنے پہ آئے تو بیڑا غرق بھی کر سکتا ہے نا. تو اسی طرح انہوں نے بھی یہی کیا, اور جب اس نے باقاعدہ اس کو لایا اور ایک انداز میں ان چیزوں کو آگے لا کے مکہ میں پیش کیا. اور اسی طرح ایک اور جو تیسرا ایلیمنٹ وہ کیا ہے, وہ ہے ایبسنس آف گائیڈنس. یعنی نبوت اور ہدایت کا زمانہ بہت طویل ہو چکا تھا, ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً اس میں 1500 یا 2000 سال پہلے آ چکے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اور بعض روایات میں ہے کہ اس سے بھی زیادہ, بعض میں اس سے بھی کم ہے. المہم یعنی بہت لمبا عرصہ گزر چکا تھا. جب لمبا عرصہ ہوتا ہے تو بندہ وقت با وقت ڈکلائنڈ ہوتا ہے, نیچے ہوتے جاتا ہے. جیسے کہ آج کل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے, ابھی کتنا وقت گزر گیا, تقریباً ہجرت کے بعد 1400 سال سے زیادہ ہو گئے. تو جتنا ہم نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہم ہدایت سے بھی دور ہوتا جا رہے ہیں. سیم سینیریو ہو رہا ہے نا, ایسا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ اور اسی وجہ سے ہمیں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ تینوں ایلیمنٹس آپ کہہ سکتے ہیں آج کل کے لوگوں میں یا آج کل کے زمانے میں پایا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بھی گمراہیاں پیک پر ہیں. ڈیزائرز اینڈ ڈاؤٹس آر آن پیک. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض روایات میں ہے کہ شیطان نے اس شخص کو الہام کیا یا وحی کیا. جیسے ایک اور بات یاد رکھیں, شیطان بھی نا انسان کے ذہنوں میں وحی ڈال سکتا ہے. ہم سمجھتے کہ وحی صرف اللہ کی طرف سے جو پیغام آنے والا وہی ہے, نہیں, بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. شیطان اپنے ولیوں کو, اپنے پیراکاروں کو وحی ڈالتے, وحی دیتے. وحی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک خفیہ پیغام, ایک خفیہ طریقے سے پیغام پہنچانا, یا جیسے ہم کہتے ہیں وسوسہ, وسپرنگ, ٹھیک ہے نا. تو بعض روایات میں یہ ہے کہ عمرو بن لحی الخزاعی کو شیطان نے اس کے دماغ میں بات ڈالی, ٹھیک ہے نا. یہ ذہن میں رکھیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں کے بعد جب یعنی ایک جو آئی تھی وہ کیا تھی, اچھا جی, تو عمرو بن لحی الخزاعی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کیا ہوا تھا, وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ 5 بت تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد والی قوم نے کیسے کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, یعنی صحیح روایت میں ہے کہ یہ 5 لوگ نیک بندے تھے. کیا تھے؟
نیک بندے تھے، اچھے بندے تھے. جب یہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے آہستہ آہستہ ان کے بارے میں غلو کرنا شروع کر دیا، ان کے بارے میں زیادہ بڑھ چڑھا کے مسالہ ڈال کے اوپر ان کو پہنچایا، پھر ان کا آہستہ آہستہ بت بنایا. پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ آنے والی نسلوں نے اس کی پوجا شروع کر دی. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ یعنی بعض یہ بھی روایات میں ہے کہ کعبہ میں بہت سارے بتیں لائے گئے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کعبہ میں بہت سارے بت لائے جاتے تھے اور وہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے قبل مشرکانہ رسومات بہت سارے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ود، سو اور یغوث کا بتایا. اور اسی طرح جو ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے ذکر کیا، جیسے کہ عطارد رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسلام سے قبل کیا کرتے تھے؟ پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور پتھروں کو جمع کر کر کے بڑا بناتے تھے، اور اس سے کوئی خوبصورت ملے تو ہم اس کی طرف چلے جاتے تھے. اور اسی طرح یعنی وہ لوگ اس بتوں کی یا اس عمارت کی یا اس چیزوں کو مقدس سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح یہ بھی تھا کہ کعبہ کے اندر جیسے کہ احادیث میں 360 بت. اور اسی طرح ایک اور قصہ ہے، یعنی اسلام کے آنے سے قبل جو مشرکانہ بت پرستی کے میں آپ کو چند مظاہر اور مثال دے رہا ہوں. نائلہ اور عصاف، آپ کو پتہ ہے اس کا؟ نائلہ اور عصاف یہ دو بت تھے، اور یہ کہاں ہوتے تھے؟ صفا مروہ پر. ٹھیک ہے؟ اور ان کے بارے میں کیا مشہور ہے کہ یہ دو اشخاص تھے، دو بندے تھے جو نعوذ باللہ ایک دوسرے سے عشق کیا کرتے تھے. ان کو کہیں بھی نعوذ باللہ زنا کی جگہ نہ ملی تو انہوں نے نعوذ باللہ کعبہ کے اندر زنا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر ہی پتھر بنا لیا. یہ بعض روایات میں ہے. پھر جب یہ بت پرستی شروع ہوئی تو انہوں نے اس کی بت پرستی شروع کر دی اور اس کو اٹھا کے صفا مروہ پہ رکھ دیا. اسی لیے جب مسلمانوں نے صفا مروہ پر جانے کا اللہ کی طرف سے حکم آیا تو مسلمانوں نے تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کی. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ پہلے کفار قریش نائلہ اور عصاف کی وجہ سے کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں نازل کیا. کیا کہا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ جو صفا اور مروہ ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے شعائر میں سے، اللہ کے شعائر میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور علامتوں میں سے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جا کے مسلمانوں نے ماشاء اللہ اس کے اوپر جو حج اور عمرہ میں جو طریقہ کار ہے وہ اپنایا. اور اسی طرح یعنی ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قریش کا کوئی خاص واضح دین نہیں تھا، کوئی عقیدہ نہیں تھا. وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ہے نا؟ جیسے قرآن میں جس کا انکار کیا گیا. تو یہ بھی ایک بت پرستی کے مظاہر ہیں. وہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح یقین نہیں رکھتے تھے جس طرح رکھنا چاہیے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ان ساری وجوہات کی وجہ سے عربوں میں بت پرستی عام ہو گئی. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو صرف اللہ کو مانتے تھے، یا جن کے اندر ایک کشش، ایک یعنی طلب تھی، جن کو ہم کہتے ہیں حنفاء. کیا کہتے ہیں؟ حنفاء کون ہے؟ حنیف کا کیا مطلب ہے؟ حنف یحنف، یعنی جو منہ پھیر لیتے ہیں، جو بت پرستی سے منہ پھیر کر توحید کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ایکسیپشن تھے، یہ استثنائی لوگ تھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ لوگ وہ تھے جو اس زمانے میں ہونے کے باوجود ان میں یہ فطرتی ایک احساس ہوتا تھا، نیچرلی، طبیعتی طور پر، کہ دیر از سم تھنگ رانگ، وی آر ناٹ ڈوئنگ کریکٹلی. ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر کیا، قس ابن ساعدہ ایادی. ٹھیک ہے؟ اس کا نام ہے قس ابن ساعدہ الایادی.
یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا، جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا تھا، اور یہ شخص اس نے بت پرستی کے خلاف تبلیغ کی، اور اس شخص نے جو کفار قریش بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے اس کے خلاف بھی اس نے آواز اٹھائی، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ جب اس شخص کا جو قبیلہ وفد بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے آیا فتح مکہ کے وقت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قس ابن ساعدہ کی مجھے خبر بتاؤ، کدھر ہے وہ، کیا ہوا اس کا؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا ہلاکا، وہ تو فوت ہو گیا، وہ مر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ وہ سرخ رومال پہن کے اس نے یہ بڑی فصاحت اور بلاغت سے یہ بات کہی تھی، کیا تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا بالکل مجھے یاد ہے، اور اس نے یہ بات بتلائی کہ وہ یہ بات کہا کرتا تھا۔ کیا ہے وہ کہا کرتا تھا یا ایھا الناس اسمعوا وعوا، اے لوگوں میری بات سنو اور سمجھو، وَإِذَا سَمِعْتُمْ شَيْئًا فَانْتَفِعُوا، اور جب تم کوئی چیز سنو تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، إِنَّهُ مَنْ عَاشَ مات، جو تم میں سے زندہ ہوگا وہ مرے گا ہی مرے گا، وَمَنْ مَاتَ فات، اور جو مر جائے گا وہ ختم ہو گیا، وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ آت، اور جو آنا ہے وہ آ کے ہی رہے گا۔ پھر وہ یہ کہتے تھے، ایک اور جو اس کا قول ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یا معشر ایاد، ایاد اس کے قبیلے کا نام ہے، وہ کہتے ہیں اے ایاد والوں، این ثمود و عاد، ثمود اور عاد کہاں ہیں؟ قوم ثمود جو بڑی طاقتور تھی اور قوم عاد جو بڑے طاقتور تھے وہ کہاں ہیں؟ وَأَيْنَ الْآبَاءُ وَالْأَجْدَادُ، یہ آپ ذرا سوچئے، اسلام سے پہلے کی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ کہاں ہے ہمارے آباء و اجداد؟ این المعروف الذی لم یشکر، کہاں ہے وہ نیکیوں کی چیزیں جو ہم نہیں کرتے؟ والظلم الذی لم ینکر، اور کہاں ہے وہ ظلم اور ستم جس کا ہم انکار نہیں کرتے؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ اقسم باللہ، قسم کھاتا ہے، یہ قسم کھاتا ہے، قس ابن ساعدہ قسم کھاتا ہے، بولتا ہے اقسم باللہ، میں قسم کھاتا ہوں، ان للہ لدینا، اللہ کی قسم، اللہ کے لیے، اللہ کے پاس کوئی ایسا دین ہے جو ارضی لکم من دینکم ھذا، تمہارے اس دین سے بہتر دین ہے اللہ کے پاس، کوئی ہے دین، کوئی ہے، there is something but I don't know، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ وہ باقاعدہ یعنی شرک اور یہ بت پرستی سے بھی انکار کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یعنی اسلام سے قبل بھی عرب میں توحید کی کچھ باقیات موجود تھی، there was something مونیتھکس، ٹھیک ہے نا؟ یعنی توحید کے متعلق ہو۔ اسی طرح سب سے اہم 4 لوگوں کا میں آپ لوگوں کو قصہ بتاتا ہوں، 4 لوگ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں حنفاء والے قصے، یعنی یہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک وقت تھا کہ کفار قریش نے ایک تہوار، جیسے ہم بولتے ہیں نا مینا بازار، یا ایک بازار انہوں نے قائم کیا۔ اس میں وہ دن میں کیا ہونا تھا، وہ لوگ مکہ سے باہر جاتے ہیں، ہر کوئی اپنا بت لے کے جاتا ہے، ہر کوئی اپنا بت لے کے جاتا ہے اور ادھر دکھاتا ہے اور شوخیاں مارتا ہے، شراب پیتے ہیں اور شعر و شاعری ہوتی ہیں، اور یہ سب تو مکہ پورا خالی ہو جاتا ہے، مکہ پورا خالی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک بڑا تہوار ہے، تو they all are gone، صرف 4 بندے پیچھے مکہ میں اکیلے۔ کون ہے وہ؟ ایک ورقہ ابن نوفل ابن اسد۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد ابن اسد، یہ دونوں چچا زاد بھائی بہن تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ورقہ نام یاد رکھنا، ابھی میں آپ لوگوں کو ایک اور قصہ سناؤں گا۔ لیکن یہ جو ورقہ تھے یہ حضرت خدیجہ سے 40 سال بڑے تھے۔ کتنے سال؟ 40 سال بڑے تھے، ٹھیک ہے نا؟ 40 سال بڑے تھے، اور وہ شخص تھے۔ دوسرا عبید اللہ ابن جحش، عبید اللہ ابن جحش یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے والد کی طرف سے چچا زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ دین اور توحید کی طرف اور ایک کوئی حقیقت جاننا چاہے تو اس وجہ سے وہ کرسچینٹی میں چلے گئے، اور وہ بڑے انٹلیکچوئل پرسنالٹی تھے، بڑے وہ یعنی ان باروں میں جاننا چاہتے تھے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے تھے. آپ کو یہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اقرا والی، تو انہوں نے آ کے جب حضرت خدیجہ کو بتایا تو حضرت خدیجہ کدھر لے گئی؟ ورقہ ابن نوفل کے پاس. تو ورقہ ابن نوفل نے کیا کہا کہ ذالک الناموس الذی جاء الی عیسیٰ، یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جبریل امین جو ہمارے نبی پر آیا تھا. اور پھر ورقہ ابن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ کاش میں اس وقت ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم نکالے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تو ابتداء وحی، کہا او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا الا کہ اس کو اس کی قوم نے نکال دیا. اسی لیے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ پہلا مسلمان ہے، حضرت ابو بکر سے بھی پہلے. بعض علماء کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، ہم اس میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا ورقہ ابن نوفل، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو دوسرے میں نے آپ کو بتایا عبید اللہ ابن جحش، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف سے چچا زاد بھائی تھے. اور تیسرے جو تھے وہ عثمان ابن الحویرث، اور چوتھے جو تھے وہ زید ابن عمر ابن نفیل. یہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے کزن تھے. اور حضرت زید جو ہے زید ابن عمر یہ حضرت عمر سے 40 سال بڑے تھے. ان سب کا کیا تھا، یہ سب ایک دوسرے، انہوں نے دیکھا کہ یار ہم صرف 4 بچے ہوئے ادھر اور کوئی بھی نہیں ہے مکہ میں. تو ان سب کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم سب لگتا ہے اس بت پرستی کو پسند نہیں کرتے. تو ان کی دوستی ہو گئی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے متعلق بات کی اور کہا کہ دیکھیں ہمارے لوگوں نے دین ابراہیمی کو چھوڑ دیا اور ہمارے لوگ ان پتھروں کے ارد گرد طواف کرتے ہیں جو نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو آئے ہم مل کر ابراہیم علیہ السلام کی دین حنیفیت کو ڈھونڈے تلاش کریں. تو یہ 4 لوگ بھی انہوں نے پھر کیا یہ سب الگ الگ ہو گئے اور سب اپنے جرنی آف سیکنگ دا ٹروتھ، حقیقت جاننے کی سفر میں نکل پڑے. ان 4 کا الگ الگ قصہ ہے. تو ورقہ ابن نوفل نے کیا کیا، انہوں نے عیسائیت کو اپنایا اور قریش کے دین کو مسترد کیا. اور انہوں نے یہ نہیں کہ للو پنجو بندے تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے اس زمانے میں، اور وہ بوڑھے بھی تھے اور نابینا بھی ہو گئے تھے آخری عمر میں، جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی قصہ بتایا. اور عبید اللہ ابن جحش ان کی سب سے یعنی افسوسناک کہانی وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے شروع میں عیسائیت قبول کی، پھر انہوں نے کیا کیا، جب ان کو دین اسلام پہنچا تو وہ اسلام بھی انہوں نے قبول کر لی، عبید اللہ ابن جحش نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور ان کی شادی کس سے ہوئی؟ ام حبیبہ سے. اور یہ لوگ ہجرت بھی کر کے گئے، ام حبیبہ اور عبید اللہ ابن جحش یہ ہجرت بھی کر کے گئے. کدھر؟ حبشہ، جس کو آج ہم ایتھیوپیا کہتے ہیں، ایتھیوپیا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ادھر گئے. لیکن کیا ہوا، ادھر عبید اللہ ابن جحش مرتد ہو گیا، ادھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور کس کو پکڑ لیا، واپس کرسچینٹی میں چلا گیا، عیسائیت. پھر وہ ادھر ہی مر گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن ام حبیبہ جب واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اس لیے وہ ہماری ام المؤمنین، مومنوں کی ماں کہلاتی ہے. اور یہ تیسرے بندے کی کہانی، دوسرے بندے کی. اور جو تیسرا بندہ ہے عثمان ابن الحویرث، اس کے بارے میں کیا ہے، جو یہ سارے مطلب کہہ رہے تھے کہ یار اس نے بھی کرسچینٹی قبول کی اور وہ کدھر گیا، روم گیا. روم میں جا کے کیا کیا اس نے، روم میں جا کے وہ ادھر کے جو پاپا ہیں یا ادھر کے جو سب سے بڑے ہیں ان کے مترجم بن گئے، ٹھیک ہے. اور وہ واپس نہیں آیا اور وہ ادھر ہی مر گیا، ٹھیک ہے نا.
اب یہ نہیں پتہ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا تھا یا نہیں سنا تھا، وی ڈونٹ نو، اللہ عالم، وی ڈونٹ ہیو سم تھنگ اوتھینٹک اباؤٹ دس. چوتھا شخص زید ابن عمرو ابن نفیل، یہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کزن تھا. ایک روایت ہے کہ اس نے نہ عیسائیت قبول کی نہ یہودیت قبول کی، ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یعنی بعض روایات میں ہے کہ وہ باقاعدہ قس ابن ساعدہ کی طرح لوگوں کو منع کیا کرتے تھے شرک سے، اور لوگوں کو یعنی بچوں کو زندہ قبر کرنے سے بھی منع کرتے تھے. حتیٰ کہ بعض روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے آفٹر دا ڈیتھ، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ ہی واز اے مسلم اور دیٹ، ٹھیک ہے. بلکہ ایک اور روایت کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. ایک صحیح روایت میں کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کا کیا نام ہے، ہاں کسی کو پتہ ہے کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے سعد ابن زید، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. ان کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے والد صاحب کو تو آپ جانتے تھے، نہ انہوں نے عیسائیت قبول کی، نہ وہ یہودیت قبول کی، نہ شرک کیا، بلکہ لوگوں کو بت کی پوجا سے بھی منع کرتے تھے، اسلام سے قبل کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا میں نے ان کو جنت میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اسلام سے قبل کی بات ہے، یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن وہ توحید پر تھے. ٹھیک ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت ہے، کیا کہا کہ وہ سیبعث علی انہ امہ، وہ ایک امت کے برابر ہوں گے. اس سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں اصحاب الفترہ. اصحاب الفترہ وہ کون ہے؟ جو مختلف زمانے میں ایسے اشخاص جن تک دین کا پیغام نہیں پہنچا لیکن وہ موحد تھے تو ان کا حکم ان کے ساتھ ہوگا. بعض علماء اس بات پر یہ کہتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدرتی طور پر، فطرتی طور پر انسان شرک کو قبول نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ چلا. اس کے بعد ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گئے، ہم نے عالم عرب کے بارے میں بات کر دی کہ ادھر اسلام کے کیا حالات تھے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ رومن امپائر یا ساسانیوں، اس امپائر میں ان کے کیا دینی رجحانات اور ترجیحات تھے. تو جو رومن امپائر تھے یا رومنز تھے وہ کیا تھے، اکثر وہ لوگ کرسچینٹی پہ تھے. ٹھیک ہے، وہ لوگ عیسائیت پہ تھے. اور جو پرشین امپائر ہے یعنی ساسانی پرشین امپائر، یہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی قوم ساسانی، یہ ادھر تو انگلش میں انہوں نے اس طرح لکھا ہوا ہے. وہ لوگ کیا تھے، ہم لوگ بولتے زردشت، یا ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں پارسی، یا بعض کہتے ہیں مجوسی. وہ کیا تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ آگ کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور وہ کہتے تھے کہ آگ ہی نعوذ باللہ یعنی خدا ہے، استغفر اللہ. ٹھیک ہے نا. ابھی اس میں ہم انشاءاللہ حضرت سلمان الفارسی کا قصہ لائیں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ. اور جو عیسائیت تھی نا، کرسچینٹی، اسلام سے قبل 3 مراحل یا 3 طریقوں سے گزری ہے. ایک کیا ہے، ایک ہے رسول حضرت یعنی ان کے بارے میں، ایک ہے غنوصیت. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے غنوصیت جو ہے وہ کیا ہے، غنوصیت عیسائیت میں شروع میں ہوتی تھی. وہ مکسچر آف کرسچینٹی اور یہودیت اور بعض جو ہے بت پرستی، یہ تینوں مکسچر اس میں پایا جاتا تھا، اور اس میں فلسفیکل باتیں بہت زیادہ ہوتی تھی. اور جو دوسرا قسم ہے وہ ہے جوئش کرسچنز. آپ بولیں گے یار یہ کہاں سے آ گیا، یہ آج کل موجود نہیں ہے. یہ جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج کل موجود نہیں، اس زمانے میں موجود تھا. یہودی عیسائی، یہ ایسے یہودی تھے جو حضرت موسیٰ کو بھی مانتے تھے اور حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے تھے، اور کہتے تھے یہ دونوں نبی ہماری طرف بھیجے گئے ہیں جیسے ہم لوگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یعنی یہ اصل میں یہ موجود تھے پہلے. پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا ایک شخص جو ہے وہ جو پولن جس کو بولتے ہیں، وہ شخص آیا پال. وہ آ کے
اس نے یہ دعویٰ کیا کہ خواب میں میری ملاقات ہوئی ہے جیسس سے اور میں ان کا شاگرد ہوں، اور پھر اس نے نئی جو ابھی جو موجود ہے وہ انہی کی خیرات ہے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کون سی والی؟ ٹرینٹی والی، 3 in 1 والی، وہ ادھر سے آئی ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے پورا نیا عقیدہ لایا اور پورا مسخ کر دیا، حتیٰ کہ یعنی جو عیسائیت تھی وہ اسی پر بحث کرتے رہے، 200-300 سال تک اسی پر ان کی جنگ چلتی رہی کہ who is Jesus, is he God or he is a messenger. لیکن آخر میں جب جو رومن امپائر کے جو سب سے بڑے تھے، رومن امپائر جو ہے قسطنطین، وہ پہلا رومی امپائر تھا جو سب سے بڑا یعنی بادشاہ، اس نے پال کا جو کرسچینٹی ہے اس پر اس نے ایمان لیا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے آفیشلی ٹرینٹی کو پروموٹ کیا، اور جو ٹرینٹی کو نہیں یقین رکھتے اس کو ختم کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی میں یعنی جو آپ کو پتہ ہے حضرت پھر انہی میں جو پال کی جو کرسچینٹی اس میں پھر 3 ابھی آج کل جو ہے کیتھولک، اور کیا بولتے ہیں پروٹسٹانٹ، اور اسی طرح جو تیسرا جو ہے کیا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ آرتھوڈاکس، ٹھیک ہے۔ یہ 3 آج زیادہ پرومیننٹ ہے، ورنہ ان کے بھی بڑے فرقے ہیں، کرسچینٹی کے بھی بڑے فرقے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا ہوا؟ اسی طرح حضرت یعنی اگر میں آپ لوگوں کو ایک اور مثال دوں، حقیقی عیسائی جو ہیں، جو مثلا میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ حضرت سلمان الفارسی کا قصہ بڑا دلچسپ ہے، بہت تفصیل ہے، انہوں نے خود بھی یہ تفصیل بتائی ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا قصہ اس طرح ہے کہ وہ اصبہان یعنی وہ ایران میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ بیٹے تھے کس کے؟ ایک آگ کے پجاری کے، اور اس میں وہ بھی بہت بڑے یعنی ایک بندے تھے، آگ کے پجاری جو ہیں پارسی لوگ ان کے بڑے تھے۔ تو حضرت سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ ابو نے بھی مجھے وہ بنا دیا کہ میں بھی آگ کی حفاظت کروں۔ وہ کیا کہتے کہ یہ آگ بجھنی نہیں چاہیے، یہ آگ بجھ گئی تو نعوذ باللہ وہ یہ کہتے کہ ان کا خدا بجھ گیا۔ ہاں، کتنا یعنی اللہ معاف کرے، غیر معقول دین ہے۔ لیکن حضرت سلمان الفارسی کہتے ہیں میں ایک دن جا رہا تھا تو میں نے سنا کچھ آوازیں، تو وہ کون تھے؟ وہ تھے یہ کرسچن لوگ، عیسائی، وہ لوگ اپنے رب کو پکارے تو مجھے بڑا اچھا لگا، there is something unique، ٹھیک ہے۔ تو بولتے کہ میں ان کے پاس گیا اور انہی کے پاس بیٹھا رہا، تو بعد میں جب میں رات کو گیا تو میرے ابو کو بڑا غصہ آ گیا، بولے کدھر گئے تھے تم کو میں نے آگ کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، تم ایک دم غائب ہو گئے، تمہیں میں نے آگ کے لیے وقف کیا تھا۔ تو حضرت سلمان الفارسی نے کہا اے ابو جان، میں نے ادھر ایک ایسی آواز سنی، اتنی خوبصورت بات تھی، مجھے لگتا ہے ان کا دین صحیح ہے، ہمارا دین صحیح نہیں ہے۔ تو ان کے ابو کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ان کے پاؤں کو ہتھکڑیوں سے بند کر کے آگ کے پاس رکھ دیا۔ تو بعد میں حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ باقاعدہ یہ پورا قصہ انہوں نے خود سنایا، اور مسند احمد میں لمبی حدیث ہے، اس کو میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو حضرت سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ میں نے ان عیسائیوں کو کہا کہ اب میں کیا کروں، میں تو ادھر پھنس گیا یہ وہ۔ انہوں نے کہا تم شام جاؤ، ادھر اس دین کے اصل موجود ہیں، اور انہوں نے ادھر ان کو ایک نام بتایا شام میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ادھر سے کوئی آئے اور جانے والا ہو تو مجھے بتا دینا، میں یہ ہتھکڑی کسی نہ کسی طریقے سے توڑ کے آ جاؤں گا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کچھ لوگ جا رہے ہیں شام، اگر تم نے جانا ہے تو تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کیا کیا، اس ہتھکڑی کو کسی طریقے سے توڑ کے میں چلا گیا۔ بولتے میں سوریا پہنچا، شام پہنچا، ادھر ایک پادری کی میں نے خدمت کرنا شروع کر دی۔ ایک پادری، ایک پوپ، اس کے پیچھے لگا رہا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ لوگوں سے پیسہ جمع کرتا تھا اور چھپاتا تھا، اور ان کو نہیں دیتا تھا۔ پھر جب وہ مرا تو سارے لوگوں نے بڑی آہو فغا کی، تو انہوں نے کہا یہ بندہ انہ رجل سوء، یہ برا بندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے برا بندہ ہے، تمہیں کیا پتا؟ انہوں نے بولا میں اسی کے ساتھ رہتا تھا۔ انہوں نے دیکھو یہ تم سب سے جو پیسہ لیتا تھا وہ ادھر چھپاتا تھا۔ پھر انہوں نے اس کو
ادھر ہی مارا اور اس کو یعنی جو پادری تھا اس کو دفنایا نہیں، نہ اس کی تعظیم کی. تو حضرت سلمان الفارسی پھر ایک اور پادری کے پاس گئے. وہ پادری حضرت سلمان کہتے بڑا یعنی اس کے اندر ایک زہد تھا، ہاں، وہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا اور بڑا اچھا تھا، نیکی کا کام کرتا تھا. اور وہ یعنی حضرت سلمان الفارسی کہتے کہ وہ یعنی اچھے اعمال کرتا تھا. تو میں بھی اس سے متاثر تھا، یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی. تو میں نے اس پادری سے کہا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو انہوں نے کہا تم اس ملک غنوسیہ بصرہ میں ادھر تم جاؤ. وہ ادھر گئے. پھر انہوں نے وہ شخص پادری ہے اس کے پاس بھی یہی چیزیں کی. آخر میں وہ بھی مرنے لگا. تو انہوں نے کہا میں کدھر جاؤں؟ انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، اب ہمارے دین پر اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، ہمارے دین پر اس دنیا میں کوئی نہ رہا، لیکن ایک نبی آنے کا وقت ہوا جاتا ہے، وہ ہوگا عالم عرب میں، اور وہ درختوں والے زمین پر پیدا ہوگا. اور اس کی ایک اور نشانی کہ وہ بندہ صدقہ نہیں لے گا لیکن تحفے قبول کرے گا، اور اس کے کمر پر خاتم ہوگا، ہاں، نبوت کا خاتم ہوگا، مہر نبوت اس کے کمر پہ ہوگی. تو اگر تم کو چاہیے، حق چاہتے ہو تو تم اس زرزمین میں جاؤ. تو حضرت سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بکرے اور گائیں تھے. مجھے پتا چلا کہ عرب سے ایک قافلہ آیا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ کھجور والے درختوں والے شہر میں لے جاؤ گے تو میں تمہیں اپنے گائیں، بقراتی و غنماتی، اپنے بکرے اور اپنے گائیں تمہیں دے دوں گا. انہوں نے بولا ٹھیک ہے. وہ لے کے گئے. تو حضرت سلمان الفارسی کہتے کہ ان عربوں نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا اور مجھے بیچ ڈالا ایک یہودی کے پاس، بیچ دیا ایز اے غلام. ہی واز اے فری مین بٹ دے سولڈ ہم، ان کو بیچ دیا ایز اے سلیو، ایز اے غلام. تو حضرت سلمان الفارسی کہتے میں اس یہودی کے ساتھ ایک ایسے سرزمین پہ پہنچا جدھر کیا تھے، جدھر درخت تھے. پھر میں نے سوچا یہی وہ شہر ہوگا، اور وہ کھجوروں والا شہر تھا، وہ تھا یثرب. کیا تھا؟ یثرب، مدینہ. ٹھیک ہے. تو حضرت سلمان الفارسی کہتے کہ میں ادھر ہی غلامیت میں کام کرتا رہا. پھر ایک دن ایک بندہ جو مدینے کا تھا اس نے آ کے اس یہودی میرے مالک کو کہا کہ ایک بندہ آیا ہے قبا میں جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لوگوں کی طرف اللہ سے بھیجا گیا ہوں. تو حضرت سلمان الفارسی کہتے کہ میں کھجور کے درخت پہ تھا، میں لڑکھڑا گیا، گر گیا، رونے لگ گیا. میں نے بولا یہی وہ بندہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی، میری عمر ختم ہونے والی ہے. تو بولتے کہ میرے مالک نے جب مجھے دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کون ہے؟ تو بولتے میرے مالک نے مجھے 2 تھپڑ مارا اور کہا جاؤ واپس جاؤ کام کرو. بولتے میں واپس گیا کام کے. پھر میں شام کو اس بندے کے پاس گیا. بولتے میں نے دیکھا کہ ایک بندے کے ارد گرد کئی لوگ گھومے پھرے ہوئے بیٹھے ہوئے. تو حضرت سلمان کہتے میں گیا اس بندے کے پاس اور میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور تم اچھے بندے ہو، نیکی کا وہ کرتے ہو، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے تم لوگ فقیر لوگ ہو، مساکین ہو. وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے وہ 3 نشانیاں، 3 نشانیاں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ لو میری طرف سے صدقہ تمہارے لیے. وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ نشانی ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ صدقہ اٹھا کے اپنے صحابہ کو دے دیا. تو سلمان الفارسی، حضرت سلمان الفارسی کہتے کہ ہاں میں نے اب سمجھا، دیکھو پہلی نشانی تو ہو گئی. بولتے کہ پھر میں نے ایک اور چیز نکالی اور کہا یہ لو یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ. تو بولتے انہوں نے وہ قبول کر لی. بولتے میں بولنے والا تھا کہ بس تیسری نشانی ہو جائے. بولتے کہ میں اندر سے تڑپ رہا تھا. پھر فرماتے کہ اس دن تو مجھے موقع نہیں ملا. اور بولتے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 کپڑے اوڑے ہوئے تھے، یعنی اس سے نا تھوڑا سا پیچھے کندھا نظر آتا تھا، فل نظر نہیں آتا تھا. تو بولتے اگلے دن میں آیا اور میں پیچھے سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے نظر آ جائے وہ مہر نبوت. بولتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بنپ لیا، مجھے دیکھ لیا.
تو کیا کہتے ہیں حضرت سلمان؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں کے اوپر سے اس کپڑے کو اٹھایا اور کہا یہ لو دیکھ لو، تم یہی چاہتے تھے نا، یہ دیکھ لو۔ بولتے ہیں جب میں نے وہ دیکھا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہ نبی ہے۔ تو بولتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا اور رونے لگ گیا، بکیتو وقلتو، میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہا تھا، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک اسلام کی بڑی سٹوری ہے اور بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ میں نے بڑے مختصر انداز میں اس کو بیان کیا ہے، اور اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعثت اسلام سے قبل بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو نیچرلی طبیعی طور پر اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے۔ اسی طرح ایک اور قصہ، وہ کس کا قصہ؟ وہ ہے ہرقل۔ یہ رومن امپائر کا بادشاہ تھا، امپیریئر تھا۔ اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم آپ کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام سے قبل بھی لوگوں کے اندر کچھ ایسے یہودی یا عیسائی موجود تھے جن کو پتا تھا کہ یہ نبی ہے۔ تو بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرقل کی طرف ایک پیغام بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ اور ہرقل جو ہے وہ بھی کوئی للو پنجو بندہ نہیں تھا، وہ بھی ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا اور اپنی ریلیجس چیزوں کو جانتا تھا۔ تو اس وقت ہرقل جو ہے نا وہ اس کے پاس پیغام پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ من محمد الی ہرقل عظیم الروم، محمد کی طرف سے روم کے عظیم شخص ہرقل کو، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو ان بندوں پر جو ہدایت کی اتباع کرتے ہیں۔ اما بعد فانی ادعوک بدعوت الاسلام، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی۔ اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ تم بچ جاؤ گے۔ ہاں، وَيُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل اجر دے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی آیت پڑھی، یہ لکھی ہوئی تھی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب آؤ ہم ایک ہی کلمے کی طرف، ایک سملرٹی کی طرف جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کرے سوائے صرف اللہ کی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہرقل کو یہ پیغام پہنچا تو وہ ایک انداز میں اس کو تھوڑا سا شک و شبہ ہوا، اور اس نے پوچھا کہ یہ رسالہ کہاں سے آیا، یہ پیغام کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا عرب سے آیا۔ انہوں نے کہا کوئی ایسا بندہ ہے ادھر اس علاقے کا؟ تو یہ بخاری کی بھی روایت ہے، حدیث ہرقل کر کے بڑی حدیث ہے، بہت لمبی، بڑا دلچسپ مکالمہ ہے۔ ابھی وقت کی کمی ہے ورنہ وہ ہم آپ کو بتا دیتے۔ تو اس وقت کون تھا ادھر مکہ سے؟ ابو سفیان۔ تو اس کو بلاوا آ گیا ابو سفیان کو۔ ہاں، حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو بلاوا آ گیا۔ اب عظیم الروم ابو سفیان کو بلا رہے، تو حضرت ابو سفیان بھی گئے ادھر۔ تو پھر انہوں نے ان سے پوچھ گچھ کی، کہا یہ کون ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے بتلایا یہ ہمارے قبیلے کا ہے اور بڑا اچھا آدمی ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ہرقل نے پوچھا یہ کس طرف دعوت دیتا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ یہ تو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، یعنی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی طرف بلاتا ہے۔ وہ ساری بڑا قصہ ہے۔ پھر ہرقل عظیم الروم نے کیا کہا اگر تم یہ بات سچ کہہ رہے ہو تو وہ سیملک موضع قدمی ھذا، جدھر ابھی میں نے قدم رکھا ہوا ہے، میں عظیم الروم ہوں، اس کے اوپر اس کی جاگیر ہوگی، اس کے اوپر اس کا قبضہ ہوگا ان قریب۔ اور وہ کہتا ہے، اسی حدیث میں ہے، صحیح حدیث بخاری کی، وہ ہرقل کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ کوئی آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ تم لوگوں میں سے نکلے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام سے قبل بھی لوگوں کے پاس اس چیز کا پتہ تھا، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں
اور کہ جو بائبل ہے یا جو کتب سماویہ ہیں اس میں باقاعدہ اللہ کے نبی کے آنے کی بشارتیں موجود ہیں. بعض نے مٹا دی، اور ہرقل عظیم الروم کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، چاہے آج ہمیں نہ ملتی بھی ہے. بعض علماء نے اس پر باقاعدہ، مثلا ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے، احمد دیداد ہو گئے، انہوں نے باقاعدہ اس پر ڈیبیٹس کی ہیں کہ رسول اللہ محمد ان بائبل، باقاعدہ ان کی کتاب ہے، بلکہ بڑی لمبی ڈیبیٹ بھی ہے. تو ان باتوں سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہرقل عظیم الروم، اس کو پتہ تھا یہ حق ہے، اس کے باوجود اس نے کیا اسلام لایا؟ نہیں لایا. کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ بڑا پاورفل جگہ پہ ہوتا ہے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے کہ وہ ایک بھائی نے مثال دے رہے تھے کہ جیسے کہ کوئی کہے کہ جو یو ایس اے امریکہ 95% نان مسلم ہے، 5-6% یا 10% کے لیے مائنورٹی ہے اسلام. کوئی آ کے کہہ رہے کہ یار جو ویسٹ یو ایس اے کا جو سب سے بڑا ہے وہ مسلمان ہو جائے، تو وہ بولتے کہ یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ اسلام لانا جب آپ اتنے ہائی پوزیشن پہ ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے. المہم، اس سے ہمیں جو بعض باتیں جو ہم اس میں آتے ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہبی تاریکی کے وقت بھیجے گئے، ڈارکنیس کے وقت. اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یوم ھذا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں بتلاؤں جو تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے اہل زمین میں جو لوگ ہیں ان کو دیکھا اور کہا فَمَقَتَهُمْ وَعَجَمَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، اور ان کے جو عرب اور عجم ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ نے ایک انداز میں بغض کا اظہار کیا. إِلَّا مِن بَقَايَا أَهْلِ الْكِتَاب، سوائے اہل کتاب کے بعض کے. اچھا جی، اس بات کے بعد ہم آخر میں 3 پوائنٹس جو ہے میں اہم ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک یہ ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. حضرت سلمان الفارسی کا قصہ دیکھ لیں، کتنا دلچسپ قصہ ہے. دوسری سائڈ پہ ہرقل کا قصہ دیکھ لیں، ہے نا. تو ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. نہ کہ ہمارے عقل، نہ ہمارا فلسفہ، نہ یہ کہ نعوذ باللہ کے ایک انسانی تجربے کے بنیاد پہ ہمیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جو دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر انسان بھیڑوں کی طرح ہے. پیپلز اینڈ ہیومنز اینڈ میسز آر لائک شیپس. What they do, they follow blindly. Yes or not? آج بھی اگر آپ دیکھیں میسز، میجورٹی، کیا وہ حق پر ہے؟ آج سب سے زیادہ اگر ریلیجس انڈیکس دیکھیں تو کرسچینٹی نمبر 1 پہ ہے، اور ایتھیزم بھی سپیڈ میں ہے. تو اسی لیے یہ یاد رکھے کہ ہمیشہ اکثریت صحیح اور حق پہ ہونا ضروری نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثریت اگر اللہ پر ایمان رکھتی ہے تو وہ شرک کے ارتکاب کرتی ہے. اسی لیے ایک اور آیت میں کہ تم اگر اکثریت کی اتباع کرو گے تو تم گمراہی میں چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اکثریت ہے نا اپنے ڈیزائرز کی پیروی کرتی. The majority follow their desires. They don't follow the right path because the desires are on peak and it's not easy. اور اسی طرح تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ حضرت سلمان الفارسی ہو گئے، اور اسی طرح زید ابن عمرو ابن نفیل، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو جنت میں دیکھا، اور وہ ایک پوری امت ہے. ان دونوں کے قصوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ with the real intention of seeking guidance and truth، تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے. کئی بار میرے پاس ادھر آتے ہیں کوئی خواتین و حضرات جن کے ایتھیسٹک مائنڈ ہے، یا ایگنوسٹک، یعنی وہ اللہ کے وجود پر سوال، اور بڑے آرگومنٹ، بڑے ڈیبیٹ. آخر میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو
اگر تم سچ میں حق کے متلاشی ہو, if you are real, سچے آنسٹ سیکر آف ٹروتھ ہو, تم ایک یہ دعا کرنا کہ اے اللہ اگر تو موجود ہے, تو حق ہے, تو مجھے سیدھا راہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ تجھے سیدھا راہ دکھا دے گا. اور کئی لوگ جو نیو مسلمز کی اگر آپ کہانی پڑھیں نا, کئی لوگ اسی طرح مسلمان ہوئے. مثلا ایک بڑا مشہور شخص ہے آج کل, حمزہ زورجس, پتہ ہے آپ لوگوں کو اس کا؟ ہاں نہیں پتہ؟ دیکھیں آپ اس کی اسلام کی کہانی دیکھیں. وہ بولتے کہ مجھے کوئی نہیں پتہ تھا, میں نے ایک دن رب کی, او کریٹر اف یو آر دیئر پلیز شو می دا رائٹ پاتھ. وہ ایتھیزم سے, کمیونزم سے وہ اسلام کی طرف آئے. اسی طرح مالکم ایکس, اسی طرح ڈاکٹر جیفری لانگ, اسی طرح ایک اور شخص ہے محمد اسد, ہمارے ہاں کہتے ہیں علامہ محمد اسد, پاکستان کا سب سے پہلا پاسپورٹ ہولڈر. علامہ اقبال نے اس کو بلایا تھا پاکستان بنانے کے وقت. وہ تھا سویڈش, جوئش تھا, وہ سویڈن کا تھا, لیکن وہ مسلمان ہو گیا. اس کی کتاب ہے روڈ ٹو مکہ, پڑھیں آپ. تو یہ سارے لوگ جو ہیں, ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے. تو ہم آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اسلام سے قبل جو ہے, یعنی وٹ از دا ریلیجس اسٹیٹس آف دا ورلڈ بیفور اسلام, اس میں ہم نے تھوڑا سا جلدی میں مختصر طور پر ایک طائرانہ جائزہ لیا. انشاءاللہ اس طرح آہستہ آہستہ ہم سیرت کے ابتدائی انشاءاللہ مراحل میں شروع کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.